گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے ولی کامل، مشہور زمانہ ولی حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کے حوالے سے۔ چنانچہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا نام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کے لقب کی بات کی جائے تو اللہ رب العالمین نے ایسا لقب آپ کو عطا فرمایا کہ جو ہر زبان پر عام ہے، بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ، سب کی زبانوں پر آپ کا لقب یہ عام ہے، اور وہ لقب ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کی اگر بات کی جائے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 سنہ ہجری میں غزنی شہر میں ہوتی ہے۔ آپ کے شجرہ نسب کی اگر بات کی جائے تو 9 واسطوں سے آپ کا شجرہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ یعنی شجاع شاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن سید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اس طرح 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مل جاتا ہے۔ تو ناظرین اندازہ کیجئے اتنے بڑے خاندان سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلیہ مبارک کی بات کی جائے تو آپ کا حلیہ مبارک میں ملتا ہے کہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، آپ کا جسم مبارک سڈول یعنی خوبصورت اور مناسب تھا، آپ کا سینہ کشادہ تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی سفر کے حوالے سے بات کی جائے تو صرف خراسان میں آپ نے 300 مشائخ کرام سے علم دین حاصل کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا لگاؤ تھا، اور اللہ نے آپ کو بڑا علم دین عطا فرمایا، یعنی آپ بہت بڑے عالم اور مفتی تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے گرا قدر بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: منہاج الدین، دیوان، بحر القلوب، کتاب البیان لأہل العیان، شرح کلام منصور حلاج، ایمان۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فی زمانہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں سے سوائے کشف المحجوب کے کوئی کتاب بآسانی میسر نہیں آتی۔ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ وسائل بخشش میں بہت پیارا ایک کلام آپ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا۔ اس کلام کے بہت پیارے اشعار ہیں۔ آپ کے وصال مبارک کی اگر بات کی جائے تو اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک آپ کا وصال پرملال 20 صفر المظفر 465 سنہ ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار فائز الانوار آج بھی پاکستان کے بہت مشہور شہر لاہور کے اندر مرجع خلائق ہے۔ دنیا جہاں سے لوگ آپ کے مزار پر حاضری کے لیے آتے ہیں اور فیوز و برکات پایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کو، لاہور کو، مرکز الاولیاء اور داتا نگر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔